قرآن جب کوئی تاریخی واقعہ سناتا ہے تو قرآن کے پیش نظر جرنل نالج بولیں نہیں ہوتی. جنرل نالج کے لیے نہیں, کیونکہ جنرل نالج کے واقعات تو بہت ہیں. تبھی قرآن تاریخ بھی مینشن نہیں کرتا ہے کہ یہ واقعہ کس سن میں ہوا. نوح علیہ السلام کا قرآن نے بتایا, 950 سال تبلیغ کی, کس سن میں آئے اس تاریخ کا قرآن تذکرہ بولو نہیں کرتا, کیونکہ تمہیں اس سے کیا لینا دینا کہ کس تاریخ میں آئے تھے. مورخین بتاتے ہیں کہ یہ اس سن میں ہوا تھا, قبل مسیح اتنے ہزار سال پہلے. اور یہ جیسے ابراہیم علیہ السلام, اگر ہم ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام دنیا میں آئے, کیونکہ جو سلسلہ نسب چلتا ہے نا وہ اتنا ہی چلتا ہے. لیکن قرآن واقعات میں تاریخ کو مینشن نہیں کرتا, بلکہ حدیثوں میں بھی نہیں ہوتا. یہاں تک کہ آپ اسلامی تاریخ میں واقعات دیکھیں جو احادیث میں واقعات بیان ہوئے ہیں, خود جن کا براہ راست نبی کی سیرت سے تعلق ہے, ان میں بھی بہت اہم واقعات میں تاریخوں کو محفوظ نہیں کیا گیا. بعض دفعہ ہسٹری میں تاریخ اس لیے نہیں بتائی جاتی کہ وہ واقعی غلط ہوتا ہے, تبھی آپ کو پوری تفصیل معلوم نہیں ہوتی. آپ جب عدالت میں گواہی دیتے ہیں, فلاں شخص نے چوری کی ہے, جج پوچھتا ہے کس دن, آپ کہتے ہیں پتہ نہیں. جج پوچھتا ہے کہ ٹائم کیا ہو رہا تھا, چلو ڈیٹ بھول گئے ہو, ٹائم کیا ہو رہا تھا, آپ کہتے ہو پتہ نہیں. جج پوچھتا ہے سردیوں کا موسم تھا, کمبخت گرمیوں کا موسم تھا, کچھ تو منہ سے پھوٹنا, آپ کہتے ہو یہ بھی مجھے یاد نہیں. جج کہتا ہے کہ اس کا مطلب آپ چھوڑ رہے ہو, ٹھیک ہے نا, آپ کیا کر رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو. تو تاریخ اگر معلوم نہ ہو تو بعض دفعہ تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ واقعہ ہے ہی نہیں, کیونکہ بندہ پوری ڈیٹیل بتا ہی نہیں رہا. لیکن بعض دفعہ یہ اس کی علامت ہوتی ہے اگر یعنی وہ واقعہ کا ثبوت پہلے سے ثابت ہو, پھر بھی آپ ڈیٹ کو مینشن نہیں کر رہے, لیکن آپ نے دوسرے دلائل سے ثابت کر دیا کہ یہ واقعہ ہوا ہے. ایسے موقع پہ ڈیٹ نہ بتانا اس کی علامت نہیں ہے کہ واقعہ غلط ہے. اس کی علامت ہے کہ اگر ان چیزوں میں آپ کو لگا دیا گیا تو اس واقعے کا جو اصل سبق تھا, اصل مقصد تھا, وہ مقصد نظروں سے اوجھل ہو جائے گا. اگزامپل کے بغیر, مثال کے بغیر آج کل بات سمجھ میں آتی نہیں ہے لوگوں کے, یہ بڑا مسئلہ ہے. کہتے ہیں نا کوئی مثال دو. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پیدا ہوئے تھے, اس کو تو ساری دنیا بھی مانتی ہے کہ نہیں مانتی, گورے بھی مانتے ہیں, ہاں بھائی یہ واقعہ ہے. حتیٰ کہ جو ایتھیسٹ ہے نا, ملحد, جو بالکل ہی مذہب کے جڑ سے ہی منکر ہیں, وہ بھی کہتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ نامی شخص دنیا میں آئے تھے. وہ الگ بات ہے, وہ ان کو جھوٹا نبی کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ, اور ایک دن دنیا سے گئے بھی تھے. کیا خیال ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اسلامی تاریخ میں اس سے بڑا واقعہ کوئی ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اسلامی تاریخ, اسلام کے بانی کون ہیں, بانی سے میری مراد یعنی جنہوں نے اسلام کا تعارف کروایا, محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں ہے؟ تو اسلام میں جیسے پاکستان کے لیے سب سے زیادہ اہم شخصیت کون ہے؟ قائد اعظم. اب آپ پاکستان کی ہسٹری پڑھا رہے ہو, اس میں قائد اعظم کا نام ہی نہیں آ رہا کہیں. لوگ کہیں گے واہ بھائی واہ, یہ ایسا ہی ہے جیسے شادی میں دولہا ہی نہیں ہے. صحیح ہے نا, سارے آ گئے, دولہا دلہن مارکیٹ سے کیا ہیں, شارٹ ہیں. تو یہ ایسے ہی ہو جائے گا.
تو اسلام کا انٹروڈکشن کروانے والے کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسلامی تاریخ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور آپ کا دنیا سے جانا، اس سے بڑا واقعہ اسلامی تاریخ میں نہیں ہوا. لیکن دونوں کی تاریخیں مارکیٹ سے کیا ہیں؟ بولو. شارٹ. مسلمانوں کے پاس ریکارڈ ہی نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کو حیرانگی نہیں ہو رہی؟ مجھے آپ کی حیرانگی نہ ہونے پر حیرانگی ہو رہی ہے. دونوں کی تاریخیں مسلمانوں کے پاس، بولو نا یار، محفوظ ہی نہیں ہیں. کوئی غیر مسلم اعتراض کر سکتا ہے یار تم تو کہہ رہے ہو اسلام اتنا محفوظ ہے، ایک ایک ادا نبی کی محفوظ ہے، تمہیں تو ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ ہی معلوم نہیں ہے. دنیا میں کسی کی زندگی میں سب سے بڑا واقعہ کیا ہے؟ وہ آیا کب تھا. اور اگر پہلے سے بتا دیا جائے کہ جائے گا کب، تو میرا خیال ہے وہ ڈیٹ ہم کبھی بھی بھولیں گے نہیں. وہ تو مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے نا فلاں دن گیا. لیکن انسان کے لیے اس کی زندگی میں سب سے اہم ترین دن اس کی پیدائش اور اس کا دنیا سے جانا. تبھی 99% لوگ اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد رکھتے ہیں. خاص طور پر کوئی سیلیبریٹی ہو، کوئی مشہور شخصیت ہو، اس کی ڈیٹ آف برتھ نہیں بھولی جاتی. اس کی تو ہسٹری میں سب سے پہلے لکھا یہ جاتا ہے کہ آپ کس تاریخ کو پیدا ہوئے. یہاں سے تو سوانح حیات شروع ہوتی ہے. آپ کسی کی حیات پر جب کوئی لکھتے ہیں تو سب سے پہلے بتایا جاتا ہے پیدا کس دن ہوئے. یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کس صدی کے ہیں، یہ کس ماحول میں تھے، کہاں پیدا ہوئے اور کب پیدا ہوئے. تو اسلامی تاریخ میں سب سے اہم واقعہ کیا ہوا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کس ڈیٹ کو ہوئے. اور چلو اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ آپ کو جانتے نہیں تھے، ڈیٹ یاد نہیں رکھی. اس وقت تھوڑی آپ نے پیدا ہوتے ہی نبوت کا دعویٰ کیا تھا. اس وقت یہ تاریخ نظروں سے اوجھل ہو سکتی ہے، لیکن وفات کا تو پتہ ہونا چاہیے نا، کہ جس دن آپ کا انتقال ہوا اس دن تو صحابہ کے لیے اس سے بڑا حادثے کا دن کوئی تھا نہیں. بعض جانوروں نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا غم میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر نکل گئے کہ جو یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو گئی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. یہ لفظ میں اپنے کانوں سے سننا گوارا نہیں کر سکتا، برداشت نہیں کر سکتا. زندہ ہیں آپ کا انتقال نہیں ہوا. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے خطبہ دیا، لوگوں کو جمع کیا جو حواس باختہ ہو گئے تھے، اوسان خطا ہو گئے تھے. ان سے کہا کیا ہو گیا تمہیں، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ خطبہ دینا شروع کیا اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، من کان منکم یعبد محمدا فإنہ قد مات، تم میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، جس نے اسلام کو اس لیے فالو کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرے گا، اللہ کی رضا اس کے پیچھے نظر نہیں تھی، ایک شخصیت کے لیے اس نے یہ کام کیا ہے، اعلان سن لے کہ آپ کا انتقال ہو چکا ہے، اس کا مذہب ختم. لیکن من کان منکم یعبد اللہ، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، جس نے محمد پر ایمان اس لیے لایا کہ کون خوش ہو جائے؟ اللہ خالق. فإنہ حی لا یموت، وہ آج بھی زندہ ہے اور اس پر موت نہیں آئے گی. کیا اسلام کے عقیدے میں صفائی کتنی ہے یار. اور یہ اعلان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست کر رہے ہیں جن کو عقیدت سب سے زیادہ تھی. جب ان کا کانسیپٹ اتنا کلیئر تھا تو باقیوں کا کیا حال ہوگا. یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ ہم جو اسلام کو فالو کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے نہیں، وہ تو ایک انسان ہے. یہ کس کی رضا کے لیے؟ خدا نے بنایا ہے. انہوں نے اپنی طرف دعوت نہیں دی ہے، انہوں نے کس کی طرف دعوت دی ہے؟ خدا کی طرف. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ رہنے سے یا دنیا سے چلے جانے سے اسلام، آپ کے اسلام پہ کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے. وہ تو ایک شخص ہیں. اور پھر قرآن کی آیت پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے. افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم،
بھلا بتاؤ اگر ان کی موت واقع ہو جائے یا وہ میدان جنگ میں قتل کر دیے جائیں تو کیا تم دین سے واپس ہٹ جاؤ گے؟ حضرت عمر کہتے ہیں جب میں نے یہ آیت سنی تو مجھے ایسا لگا جیسے یہ آج نازل ہوئی ہے، حالانکہ پہلے بھی پڑھتے تھے مگر اس کا مطلب سمجھ میں آج آیا ہے۔ بہت مشکل ہے بات سمجھانا۔ اس زمانے میں دنیا میں سب سے مشکل کام بتاؤں کیا ہے؟ دوسری شادی کرنا۔ خیر، تو بات سمجھانا بھی بہت، یہ بات بھی تو سمجھانا بہت مشکل ہے نا کہ دوسری شادی کرو، تو اس کا مطلب اصل شادی کرنا مشکل نہیں، اصل کیا ہے؟ سمجھانا مشکل ہے کہ اس کی اہمیت۔ یہ چلتا رہے گا جب تک ہم زندہ ہیں نا، یہ پروگرام چلتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ خیر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے یہ آیت میں نے پہلی دفعہ سنی ہو، حالانکہ پڑھتے رہتے تھے مگر یہ تو اسی موقع پہ تو نازل، اسی موقع کے لیے نازل ہوئی۔ اصل میں یہ آیت نازل ہوئی تھی غزوہ احد کے بعد۔ غزوہ احد میں یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو بہت سے صحابہ نے کیا تلوار اٹھائی، انہوں نے کہا اب زندہ رہ کے کیا کرنا ہے، جاؤ لڑو، تم بھی شہید ہو جاؤ، کیا فائدہ زندہ رہنے کا۔ تو اس پہ قرآن نے کہا کہ بھائی تم جو اسلام کو فالو کر رہے ہو وہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پیغمبر ہیں، کوئی پیغمبر دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آتا، وہ اس کا ایک وہ میسنجر ہے، اس کا کام ہے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا اور دنیا سے چلے جانا۔ تو تم نے اسلام کو فالو کرنا ہے اللہ کے لیے، نبی کی موت اور نبی کی حیات سے تمہارے اسلام پہ فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ تو آپ بتاؤ اتنا بڑا اسلامی تاریخ میں دن آیا مگر اس کی تاریخ، یہ جو 12 ربیع الاول کہتے ہیں نا، یہ ایسا ہی ہے، نہیں ہے 12 ربیع الاول کسی مستند حدیث میں نہیں ہے۔ اتنا اختلاف ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کس ڈیٹ میں ہوئی ہے، اچھا خاصا اختلاف، اور ضعیف روایتیں ہیں، کوئی کہتا ہے 12 ہے، کوئی کہتا ہے 8 ہے، کوئی کہتا ہے 9 ہے، یہ ہے کہ ربیع الاول اور پیر کا دن، ڈیٹ معلوم نہیں ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، گورا اعتراض کر سکتا ہے یار ایک طرف تم یہ بھی بتاتے ہو ہمارے نبی مسکراتے تھے تو کتنے دانت نظر آتے تھے، ہمارے نبی کے سر میں آخر عمر میں سفید بال کتنے تھے یہ تک صحابہ نے بتایا، کھجور کھا کے کھجور کی گٹلی کیسے پھینکا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے پہلے کیا دعا پڑھتے تھے، کھانے کے بعد کیا الفاظ کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں کتنی رکعتیں پڑھا کرتے تھے، کتنی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے، اپنی زوجات سے کیسے پیش آیا کرتے تھے، ان سے کیسے اخلاق سے بات کیا کرتے تھے، گھر میں آتے تو انداز کیا ہوتا، گھر سے نکلتے تو انداز کیا ہوتا، ایک ایک چیز محفوظ ہے۔ یہ تمہیں پتہ نہیں کہ انتقال کس دن ہوا؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال، یہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ انتقال کس دن ہوا، اور واقعی نہیں پتہ ہے۔ یہ جو 12 ربیع الاول ہے نا، یہ تو یہ کیوں آ گئی مارکیٹ میں یہ بھی بتا دوں میں، یہ کیوں نہیں، اس لیے کہ اسلام ہسٹری کے اس پہلو کو بیان کرتا ہے جس کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے تعلق ہے۔ جس چیز کا آپ کی پریکٹیکل لائف سے تعلق نہیں ہے، اسلام آپ کو اس میں الجھانا نہیں چاہتا، کیونکہ نبی جس تاریخ کو پیدا ہوئے، جس تاریخ کو انتقال ہوا، تو کرنا کیا ہے آپ نے اگر خوشی منانی ہے اس کے لیے رمضان دے دیا، رمضان کے بعد عید آئے گی، دوسری خوشی دے دی بقرعید کے دن، وہ ہیں 2 اس میں کو سیلیبریٹ کرو، خوشی مناؤ اس میں، اور اس کی بھی ایک لاجک ہے، کوئی کام اسلام میں اللاجیکل نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے کہ اگر ہمیں یہ بتا دیا جاتا کہ نبی اس دن پیدا ہوئے لہذا خوشی مناؤ، تو خوشی نیچرل منتی نہیں ہے، یعنی تکلف کر کے منانا پڑتا، خوشی ہوتی نہیں، کیونکہ جس دن پیدا ہونا تھا وہ تو ہو گیا نا بھائی۔ یا تو ہمیں پتہ چلے کہ اس دن دوبارہ کوئی بڑی شخصیت پیدا ہوگی، ہم خوشی مناتے واہ بھائی آج وہی تاریخ دوبارہ آ گئی، نبی تو دنیا سے چلے گئے تھے مگر نبی کے کوئی جانشین پیدا ہو رہے ہیں۔ بھائی آپ جیسے ڈیٹ آف برتھ ہے، آپ 1 جنوری کو پیدا ہوئے تھے، دوبارہ 1 جنوری آ گئی، خدا کی قسم کسی کو خوشی نہیں ہوتی، لیکن وہ خام خامے کیک کاٹ کے کیا کر رہا ہے، خوشی منا رہا ہے۔ کس بات کی خوشی؟ خوشی آپ کو اس بات کی تو ہوگی کہ 1 جنوری دوبارہ آئے، آپ کہو میرا 1 سال گزر گیا، تو گزر گیا نا، گزر گئی گزران، کیا جھونپڑی کیا میدان، ڈیفنس کے بنگلے میں گزر گیا تو بھی کوئی فائدہ نہیں، اب تو گزر گیا، اگر کانٹوں پہ گزر گیا تو بھی کیا ہے، گزری ہوئی چیز پہ نہ انسان خوش ہوتا ہے اور نہ انسان
غمزدہ ہوتا ہے, ہمیشہ مستقبل کا سوچ کے خوش ہوتا ہے اور فیوچر ہی کا سوچ کے غمزدہ ہوتا ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, بہت مشکل ہے بات سمجھانا. دیکھو, ایک آدمی ڈیفینس کے 1000 گز کے بنگلے میں ایئر کنڈیشن روم میں گدے پہ لیٹا ہوا ہے, 1 جنوری کو پیدا ہوا تھا, کسی نے آ کے بتایا 1 جنوری آج, اور تم 30 سال کے ہو گئے. لیکن یہ ہم تمہیں بتا دیں کہ اگلا 1 جنوری تمہیں دیکھنا نصیب بولو نہیں ہوگا, اور تمہاری جاب بھی گئی ہے, تمہارا بزنس بھی ٹھپ ہو گیا, اب تمہارا یہ مکان بکے گا, اور ڈیفینس سے تم موو ہو جاؤ گے گندے نالے کی طرف. میں کسی علاقے کا نام نہیں لوں گا, وہ پھر علاقے میں یار ہم لوگ اتنے ہیں کہ آپ ہمیں مثالوں میں بھی رگڑتے رہتے. کوئی بھی نالا ہے اس کے اوپر, اب دیکھ لیں نالے کہاں کہاں ہیں, بہرحال نالے ہی نالے ہیں یہاں پہ. تو آپ اب کسی غریب علاقے کی طرف آپ کیا ہو جاؤ گے, شفٹ. لیکن چونکہ آج 1 جنوری ہے, ٹھیک ہے نا, تو ہم رونا نہیں. 30 سال تو اچھے گزر گئے نا آپ کے ڈیفینس میں, ایئر کنڈیشن روم میں, آپ کا کروڑوں کا بزنس تھا, وہ الگ بات ہے. اب آپ روڈ پہ آ جاؤ گے, بھیک مانگو گے, آپ کشکول لے کے لوگوں کے ساتھ. اگلا 1 جنوری جو ہے نا, کشکول آپ کے ہاتھ میں ہوگا, ٹھیک ہے نا, صحیح ہے. اب وہ رونے لگا تو آپ کہے نہیں ہیپی برتھ ڈے ٹو یو, آپ 30 سال کے ہو گئے, آپ کیک کاٹیے اور منہ میٹھا کیجیے. وہ کہے گا لعنت بھیجتا ہوں اس کیک کے اوپر, ٹھیک ہے نا, ہائے یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ, ہائے. یہ روئے گا کہ نہیں روئے گا؟ ماضی کی خوشیاں سوچ کے انسان خوش نہیں ہوتا, فیوچر کی خوشیوں پہ انسان کیا ہوتا ہے, خوش. اسی مثال کو الٹا کر لیں آپ. ایک آدمی فٹ پاتھ پہ پڑا ہوا ہے, نالے کے قریب, نہ سونے کا بیچارے کے پاس انتظام, نہ کھانے کا, بھیک مانگتا رہتا ہے. 1 جنوری کو پیدا ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, کسی نے آ کے بتایا کہ بھائی تم اس نالے پہ پڑے ہوئے ہو, آج 1 تاریخ ہے. وہ غمزدہ ہے. آپ کہتے ہیں لیکن اب تمہاری قسمت کھل گئی, یہ تمہاری لاٹری نکلی ہے, یہ 5 کروڑ روپے لو, اور اب سوچو کہ تم نے رہنا کہاں ہے, اور تمہاری زندگی میں جو اگلا 1 جنوری آئے گا وہ نالے پہ نہیں سو گے, وہ 1000 گز کے بنگلے میں سو. کیک بھی کھائے گا, کھلائے گا بھی. یہ خوشی منائی نہیں جا رہی, یہ ہو رہی ہے, یہ کیک اندر سے نکل رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تکلف والی خوشی بولو نا یار, یہ تکلف نہیں ہے, یہ واقعی ہو رہی ہے. تبھی تو اسلام میں ولیمہ ہے, رخصتی کے بعد دعوت ہے. رخصتی سے پہلے کوئی بھروسہ نہیں ہے. ابھی تو ایجاب و قبول ہوا ہے نا, ہوم ڈیلیوری کے بعد ہے ولیمہ, اور اس میں واقعی پتہ چلتا ہے یہ خوش بھی ہے کہ نہیں ہے. بہت سے میں نے ولیمے میں دیکھے منہ لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. تبھی اسلام نے نکاح والے دن ولیمہ نہیں رکھا ہے کہ ابھی تمہیں کیا پتا وہ تمہیں ملا کیا ہے. تم رخصتی کرو گے, 1 رات اس کے ساتھ گزارو گے, تمہیں پتہ چلے گا تمہیں بیوی پسند بھی آئی ہے کہ نہیں آئی ہے, اس سے گپ شپ لگاؤ گے. اگلے دن تم, اب ہو سکتا ہے وہ میک اپ میں تم نے دیکھا اس کو, تو 24 گھنٹے ہیں تمہارے پاس اوریجنل کنڈیشن میں دیکھنے کے لیے. وہ ڈسٹمپر رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے پورے ڈبے خالی ہوتے ہیں ڈسٹمپر کے. تو اس کے بعد پھر تم سوچو گے کہ ولیمہ کرنا بھی ہے کہ نہیں کرنا. تو اسلام چونکہ تکلفات کو نہیں مانتا, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کو ماضی کا سوچ کے خوشی نہیں ہوتی. خوشی کیا سوچ کے ہوتی ہے بولو, فیوچر کا سوچ کے. ہاں, جس ماضی کا فیوچر پہ اثر پڑ رہا ہو نا, اس ماضی کا سوچ کے خوشی ہوتی ہے. اس کی بھی ایک مثال دے دیتا ہوں. دیکھو, آپ نے ماضی میں الٹے کام کیے, آپ نے امتحان کی تیاری نہیں کی, ایگزامینیشن ہال میں جا کے بیٹھ گئے, پرچہ ورچہ آپ نے حل ہی نہیں کیا, ایگزامینیشن ہال سے آپ نکل گئے, تو یہ پاسٹ ہے نا. کیا خیال ہے, اچھا نہیں گزرا آپ کا یہ پاسٹ, لیکن آپ ٹینشن میں آؤ گے. کیوں؟ اس پاسٹ کا اثر کہاں پڑے گا بولو نا, فیوچر پہ. رزلٹ جب آئے گا تو نمبر کیا ہوں گے آپ کے, گول. پھر آگے جاب نہیں ملے گی, دھکے, ماں باپ سے تانے, بھائیوں سے تانے, یہ لہذا اس کو ٹینشن, کیونکہ اس کا اثر کس پہ پڑ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ آپ نے نمبر تو پیپر تو اچھا نہیں کیا لیکن میرے تعلقات ہیں, وہ 100 نمبر ڈال دے گا اس میں, تو آپ کو بھائی بھاڑ میں جائے, جیسا ماضی گزرا ہو. اسی طرح آپ کا ماضی اچھا گزرا اور اس کا اثر فیوچر پہ اچھا پڑے گا, تو بھی اس پاس کا سوچ کے آپ کو خوشی ہوتی ہے. پاس کی وجہ سے نہیں, کس کی وجہ سے, فیوچر کی وجہ سے.
تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی کی تاریخ پیدائش بھی محفوظ نہیں, تاریخ وفات بھی نہیں, کیونکہ اس کی خوشی عملاً خوشی نہیں ہے کوئی, کیونکہ وہ تو کام تو ہو گیا نا, اب تو نبی کی تعلیمات ہیں. تو اسلام نے عیدیں بھی وہ رکھی ہیں جس میں پریکٹیکلی آپ کو خوشی ہو رہی ہے باقاعدہ. وہ کیا ہے؟ رمضان آپ کا گزرا, آپ نے بھوکے پیاسے رہے, ناشتہ بھی گیا, دوپہر کا لنچ بھی گیا, چائے پان گٹکا بھی گیا, چاند نظر آتے ہی آپ کو ایک خوشی ملتی ہے فیوچر کی کہ اب یہ کھانے پینے کی جو ہمیں ٹینشن تھی یہ کیا ہو گئی؟ ختم. یہ عملی خوشی ہے, اس لیے اسلام نے کہا سیلیبریٹ کرو, سوئیاں کھاؤ, پکوڑے کھاؤ, یہ کھاؤ. کیسا مزہ آ رہا ہوتا ہے نا, 3-4 دن تک یہ وہم رہتا ہے کہ پتہ نہیں کھائیں, ایک دم کھا سکتے ہیں. مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے, حقیقت بتا دوں آپ. تو یہ عملی خوشی ہے. اور روحانی خوشی بھی ہے, یعنی جسمانی خوشی کیا کہ کھانے کی چھٹی مل گئی. روحانی خوشی کیا ہو رہی ہے؟ 1 مہینہ اللہ نے وہ عبادت کروا لی جس کا ہم پورے سال تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. عام طور پر آپ ایک نفلی روزہ رکھ کے دیکھو, آدمی کی نیت ہی کرتا رہتا ہے کل اٹھوں گا کل اٹھوں گا, 6 مہینے ایسی ہی نیت میں لگ جاتے ہیں. ایک روزہ رکھنا مصیبت بن جاتا ہے, اور ادھر پورا مہینہ روزے رکھوا دیے اللہ نے, پورے مہینے روزے رکھوا دیے. بھائی 1 مہینہ ہم سے گن پوائنٹ پہ روزے رکھوا دیے اللہ نے. چلو گن پوائنٹ پہ کام ہوا لیکن ہو تو گیا نا, اس کی بھی خوشی. یار اللہ نے ایک اجر ہمارے لیے بہت بڑا لکھ دیا ہے, ایک بہت بڑا اسلام کا رکن ہم سے پورا ہو گیا. 4 ارکان ہے نا اسلام کے, توحید کے علاوہ, ان میں سے ایک رکن پورا کروا دیا اللہ نے ہم سے. تو یہ روحانی خوشی بھی ہو رہی ہے, اور جسمانی خوشی بھی, کھانے پینے کی چھٹی مل گئی.